جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ کوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو، کیونکہ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے، وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے۔ اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ ہی محبت کے لیے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اس سے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد بھی نہیں ہوگے، اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو معاف کرو۔ ہم اللہ کی نگاہ میں کس جگہ ہیں اس کی تو کوئی خبر نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ دوسرے اس کی نگاہ میں کہاں ٹھہرتے ہیں۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن پاک میں اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگا تھا جیسے زندگی بس یہی تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر بھی میں تنہا چلا جہاں مجھے لگا تھا میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کا کوئی نام بدل نہیں، مگر ان سب راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کو جن غلطیوں کے لیے معاف کر دیتے ہیں، انہی غلطیوں کے لیے ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ تبھی تو بے سکون رہتے ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم خود کو ہی تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم خود ہی خود پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں جو خود ہی ہمیں ملنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم خود کی عزت نہیں کر پاتے۔ گر جانا مقدر ہے، لیکن گرے رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ جن چیزوں کے لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ان کے لیے اگر خود کو سزا دو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ جن لوگوں کو اللہ نے خود تم سے دور کر دیا، ان کے لیے ضد کرو گے تو خوش کیسے رہ پاؤ گے؟ خود پر رحم کرنا سیکھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے
جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اگر تم دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو یوں لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ یاد رکھنا، اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد، اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پہ شکوہ نہیں کرتے، اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی مصلحتوں سے انکار نہیں کرتے۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔